اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کلمہ سعدی پڑھ رہے تھے، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صنعت حق تعالی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بیان میں۔ اس کے 5 پارٹ آپ سماعت فرما چکے، آج الحمدللہ ہم اس کے 6 پارٹ میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 15واں شعر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یکے در گلستان راحت مقیم، یکے با غم و رنج و محنت ندیم، یکے با غم و رنج و محنت ندیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک راحت کے باغ میں رہنے والا ہے، راحت کے یعنی آرام کے باغ میں رہنے والا ہے، یکے با غم و رنج و محنت ندیم، اور دوسرا غم تکلیف اور محنت کا ساتھی ہے، اور دوسرا غم تکلیف اور محنت کا ساتھی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ شان کریمی ہے، اللہ پاک کی یہ شان بے نیازی ہے کہ ایک بندہ تو آرام کے ساتھ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور دوسرا وہی اپنی زندگی میں غموں میں ہے، تکالیف میں ہے، مصائب میں ہے، پریشانیوں میں گرا ہوا ہے اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ درے یکے در گلستان راحت مقیم، ایک گلستان آرام کے باغ میں، گلستان کا معنی باغ، راحت کا معنی آرام، ایک تو آرام کے باغ میں مقیم ہے، ٹھہرنے والا ہے، آرام کے باغ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تو آرام سے اور اپنی اچھی زندگی، اچھی لائف گزار رہا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اچھے طریقے سے وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے، جبکہ دوسرا یکے با غم و رنج و محنت ندیم، جبکہ دوسرا غم کا ساتھی ہے، وہ رنج اور تکالیف کا ساتھی ہے، وہ محنت اور محنت کا ساتھی ہے۔ ندیم کا معنی ساتھی، اور ایک غم کا، مشقت کا، تکالیف کا اور محنت کا ساتھی ہے۔ ایک تو محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور غموں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یکے را بیرون رفت ز اندازہ مال، یکے در غم نان و خرج عیال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کا مال اندازے سے باہر گیا، یعنی وہ اس قدر دولت مند اور امیر ہے کہ اندازے سے اس کا مال باہر جاتا ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ مال اپنا گن سکے، شمار کر سکے اور گنتی کر کے اپنے مال کو وہ بیچ سکے۔ اندازے کے ساتھ ایک کا مال باہر جاتا ہے، وہ اس قدر دولت مند، رئیس اور امیر ہے۔ جبکہ دوسری طرف یکے در غم نان و خرج عیال، جبکہ دوسرا روٹی اور اہل و عیال کے خرچے کی فکر میں ہے، جبکہ دوسرا روٹی اور اپنے اہل و عیال کے خرچے کی فکر میں مبتلا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان بے نیازی ہے کہ ہر ایک کے درجات اس نے مختلف بنائے، کوئی کسی درجے میں اور کوئی کسی درجے میں، کوئی کسی حال میں اور کوئی اس سے مختلف حال میں ہے۔ یکے را بیرون رفت، ایک کا تو باہر گیا، زے اندازہ، اندازے کے ساتھ، کیا باہر گیا؟ مال۔ ایک کا تو اندازے کے ساتھ مال باہر گیا یا باہر جاتا ہے۔ یکے در غم نان، اور ایک دوسرا نان کے غم میں یعنی روٹی کے غم میں، وہ خرج عیال، اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کے غم میں ہے، اس کی فکر میں مبتلا ہے۔ اور ایک اتنا غریب ہے اور اتنی ایسی غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ روٹی کی فکر میں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو روٹی کیسے کھلاؤں گا، ان کے لیے میں کہاں سے انتظام کروں گا، تو وہ اسی فکر میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا اتنا امیر اور اتنا رئیس اور اتنا دولت مند کہ اندازے سے اس کا مال باہر جاتا ہے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں: یکے چوں گل از خرمی خندہ زن، یکے را دل آزردہ خاطر حزن۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک خوشی سے پھول کی طرح ہنسنے والا ہے، ایک تو خوشی
کے ساتھ خوشی سے پھول کی طرح مسکرانے والا ہے، ہنسنے والا ہے۔ یکے را دل آزردہ خاطر حزن، اور ایک کا دل رنجیدہ اور غمگین ہے، اور ایک کا دل رنجیدہ اور غمگین ہے۔ لفظی معنی آپ دیکھ لیں، پہلے سماعت کر لیں۔ گل کا معنی پھول، خرمی کا معنی خوشی، خندہ زن کا معنی ہنسنے والا، ہنسنے والا۔ آگے لفظ آیا آزردہ کا معنی پریشان یا رنجیدہ، اسی طرح خاطر کا معنی طبیعت اور حزن کا معنی غمگین۔ یکے چوں گل، ایک تو پھول کی طرح، پھول کی مثل، از خرمی خندہ زن، پھول کی طرح خوشی سے ہنسنے والا ہے۔ ایک تو پھول کی طرح مہک رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے اور ہنس رہا ہے، وہ اتنا خوشحال ہے کہ وہ پھول کی طرح مسکراتا ہے اور ہنستا ہے، اور وہ اس کی خوشحالی اس کی مسکراہٹ سے واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ جبکہ دوسرا یکیرا دل آزردہ خاطر حزن، جبکہ دوسرا کا دل رنجیدہ ہے اور اس کی طبیعت غمگین ہے، اور اس کی طبیعت غمگین ہے۔ وہ رنجیدہ اور غمگین دل کا اور غمگین طبیعت کا وہ مالک ہے، یعنی وہ اس قدر پریشان حال ہے اور آسودہ حال ہے اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا ہے اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اور ایسا غم زدہ ہے اور ایسی تکالیف میں مبتلا ہے کہ وہ غمگین ہے اور ارزردہ ہے اور رنجیدہ اور پریشان ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔